ہاں، یہ علم کی حقیقت سے متعلق دوسری نشست ہے۔ اب اس میں یہ سوال کہ ایک استاد صاحب نے، ایک عالم صاحب نے یہ بیان کیا کہ صحابہ تو سادے سوالات کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ لوگ موشگافیوں میں اور منطقی سوالات میں الجھ گئے ہیں۔ طلبہ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اس پر اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ صحابہ کے زمانے تک دشمنوں نے موشگافیاں نہیں کی تھی، تو اس لیے صحابہ کو اس کا جواب سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر بھی جو کچھ موشگافی ہوئی ہے اس کا جواب تو قرآن پاک نے دیا۔ یہود نے کہا نا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اب روح کا جواب، روح کے بارے میں سوال کرنا یہ کتنا مشکل سوال ہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنے سائنسداں بھی ہوئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسی پر اپنی زندگی کھپا دی ہے، ان کو نہیں خبر ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ اتنا مشکل سوال یہود نے کروایا۔ ایسے ہی یہود نے کہا کہ پوچھ لو کہ اصحاب کہف کون ہے، پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو تاریخ کا سوال کیا، اور دیکھو سائنس کا سوال کر لیا، حقیقت پوچھ لیا نا، کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت پوچھ لینا فلسفے کا سوال ہے نا۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو یہ تو فلکیات کا سوال ہو گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں، حیضہ کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقہ کا سوال ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شہر حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کی اجازت ہے کہ نہیں، جو 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ سوال تو کر رہے تھے نا۔ ایسے ہی یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ تو جب صحابہ سوالات کرتے تھے تو کچھ سوال تو وہ ہوتا تھا جو فقہ سے متعلق ہوتا تھا، بھئی ہم نماز پڑھیں، ایسے روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کیا کریں۔ اور کچھ سوالات جو ہیں وہ دوسروں کی موشگافیوں کی وجہ سے، دشمنوں کی شرارتوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اگر یہ نبی ہیں تو یہ جواب دیں، اگر یہ صحیح ہیں تو یہ بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جیسے سوالات ہوں گے ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ تو جب سوال ہو رہا ہو سائنس کا تو جواب سائنس سے ہی دینا پڑے گا نا۔ فلسفے سے جب سوال ہو رہا ہو تو اس فلسفے کو حاصل کر کے پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سوال جس درجے کا آئے گا ویسے ہی جواب اس کا دینا پڑے گا۔ یہ شروع سے اسلام کے ساتھ رہا ہے، لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور اللہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے لیے آپ بے چین ہوئے ہیں، آپ کے اوپر اس کا تقاضا ہوا کہ آپ جواب دیں۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جواب وہ دیا جو انہوں نے پوچھا، اور بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی حقیقت تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تو جتنا ہم تم کو سمجھا دے رہے ہیں بس اتنا سمجھ لو، یعنی جو تم متعلق ہے جتنا نفع اتنا سمجھ لو۔ تو کہیں اس طرح سے جواب دیا، کہیں وہ جواب دیا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ کہیں سوال کے مطابق جواب دیا اور کہیں سائل کے مطابق جواب دیا، ٹھیک۔ اور جواب جب تک طابق النعل بالنعل نہ ہو، سوال کے بالکل مطابق نہ ہو، اس وقت تک جواب نہیں ہوتا ہے۔
تو جب دوسری قومیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں کسی بھی فن کے راستے سے، تو اس فن کے اعتبار سے جب تک ان کا جواب نہیں دو گے اس اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوں گی، ان کو لگے گا نہیں کہ تم نے جواب دیا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے رکاوٹ کا سامان ہو جائے گا ان کے لیے۔ جب تک صحابہ کرام کا دور تھا فلسفہ نہیں آیا تھا مسلمانوں میں، تو اس کی موشگافیاں بھی نہیں تھیں، لیکن جب صحابہ سے آگے سلسلہ بڑھا، ان لوگوں تک اسلام پہنچ گیا جو پہلے سے فلسفہ و منطق وغیرہ پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے، تو ان کی طرف سے سوالات بھی آئے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس زمانے کا بڑا طبیب تھا، بڑا فلسفی تھا، اس نے سوال کروایا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا، اگر وہ اپنے کو پیغمبر کہتے ہیں تو ان سے پوچھنا کہ اگر آسمان کمان ہو اور حوادث تیر ہوں تو انسان کہاں پناہ لے؟ تو جب سائل نے آ کر کے نقل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس چلا جائے، کہیں بھاگے نہیں بلکہ تیر چلانے والے کے پاس آ جائے، تو تیر اپنے پاس والے کو تو مارا نہیں جاتا۔ تو جب یہ جواب اس فلسفی کو پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فلسفی سوال کرے اپنے عقل کی روشنی میں، اپنے فہم کی روشنی میں، تو اس کا جواب دینا ہوگا نا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم کو تمہارے فلسفے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تمہارا جواب نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ ہم عقل کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ حالانکہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارے سامنے طاقت لے کر کے آئے، جسم کی طاقت، تو تم اس کے سامنے جسم کی طاقت دکھاؤ۔ حضرت رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ پہلوان تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کشتی میں ہرا دیے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو بسم اللہ۔ تو آپ نے وہ جو کشتی میں اس سے مقابلہ کر لیا، یہ کس وجہ سے؟ تاکہ تم جس طرح سے اسلام قبول کر لو۔ تو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں عقلی طور پر اگر مطمئن ہو جاؤں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری عقل کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، تم جاؤ، تم مرو، کفر کی حالت میں مرو۔ یہ جواب کوئی دے سکتا ہے لیکن امت مجموعی طور پر نہیں دے سکتی۔ امت کو مجموعی طور پر اس کا جواب دینا ہوگا کہ جس راستے سے اس کا سوال ہے اس راستے کو پہلے سمجھو اور پھر اس کا جواب اس کو اس طرح دو کہ وہ مطمئن ہو سکے۔ اگر وہ مطمئن ہوتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد تو اسلام کو پھیلانا ہے۔ اور اگر نہیں مطمئن ہوتا ہے یا اس میں مین میخ کرتا ہے اور فتنہ کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، لیکن اپنی طرف سے جواب تو دے دیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جواب نہ دیتے، کہہ دیتے کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ۔ مگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارا خدا سے رابطہ ہے تو اپنے خدا سے پوچھ کر کے بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جواب بھیجا، قرآن پاک میں اتارا اس کو پورا۔ یہ اس لیے اتارا تاکہ سوال کرنے والوں کا پر اتمام حجت ہو جائے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ جواب آ گیا۔ یہ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہوا نا بعد کے دور میں جہاں تک اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب کسی علاقے کے لوگ اگر منطق و فلسفہ پہلے سے جانتے ہوں، جیسے یونان کے لوگ جانتے تھے، اور جب اسلام وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے اسلام کے ان اجزاء پر سوالات کیے جو ان کو ان کے منطق و فلسفے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں لگا، تو اس کا وہ اسی روشنی میں سوالات کرتے تھے، مسلمانوں کو بھٹکاتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ تو علماء نے پھر کیا کیا؟ وہ علم حاصل کر لیا،
اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس علم کی روشنی میں اسلام کے اوپر جو اشکالات ہوتے تھے ان کا جواب دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فقیہ ہونے سے پہلے جب تک انہوں نے فقہ نہیں حاصل کی تھی، اس سے پہلے امام صاحب بھی کلامی بحثیں کیا کرتے تھے، اسلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے، بہت بحث کرتے تھے۔ ان کی بحث سن کر کے ہی ان کے زمانے کے ایک عالم نے کیا کہا تھا، وہ مناظرہ انہی عالم صاحب سے کر رہے تھے، اور بتاؤ نوجوان سے تھے بالکل ابھی 15-20 سال کے، اور اس نوجوانی میں وہ ایک بڑے عالم سے مناظرہ کر رہے تھے کسی عقلی مسئلے میں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے مسئلے میں۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ کاش تم فقہ حاصل کر لو، اتنی عمدہ ذہانت ہے تمہاری، اتنی سمجھ ہے، اتنی گہرائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ میں ابھی ایک ایسے شخص سے بحث کر کے آ رہا ہوں کہ اگر وہ اس ستون کو چاہے ثابت کرنا کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقلی سطح تھی، فکری سطح تھی جس کو کہو، کہ جو ان کی قوت تھی، کلامی قوت کہہ لو، وہ اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے متاثر ہو گئے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فقہ کی طرف توجہ کی تو اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن یہ بحثیں شروع ہو چکی تھیں مسلمانوں میں، تو ان بحثوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان بحثوں کا جواب دینے کے لیے ایک جماعت علماء کی تیار ہو گئی۔ تو اب جب وہ جماعت تیار ہو گئی، ایک علم مدون ہو گیا، اور وہ علم ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور ہم پڑھ کر کے ہم بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیں گے، تو وہ منہ شگافیاں تو ہمیں بھی کرنی پڑیں گی، اور ہمارے اساتذہ کو ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، تاکہ ہم تیار ہو کر کے اس قابل ہو سکیں کہ جب مدرسے کے احاطے سے باہر جائیں اور ہم سے اس طرح کا کوئی سوال کرے تو ہم جواب دینے کے قابل ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو منہ شگافیاں جو ہیں، یہ کہنا کہ صحابہ تو سادہ ایمان رکھتے تھے اور تم بھی سادہ ایمان رکھو، تو سادہ ایمان رکھو گے تو نجات ہو جائے گی، لیکن جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو ان کا جواب دے سکے، اور جو مسلمانوں میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اس جماعت کے لیے اس علم کو حاصل کرنا ضروری، اس لیے کہ بغیر اس کو حاصل کیے کیسے جواب دو گے؟ تو یہ ہے منہ شگافی کرنے کی وجہ۔ طلبہ جو ہے پہلے مدرسے میں اس طرح کی مناظرانہ گفتگو بہت کیا کرتے تھے، ایک بریلوی بن جاتا تھا، ایک دیوبندی بن جاتا تھا، ایک اہل حدیث بن جاتا تھا، ایک دیوبندی بن جاتا تھا، اس طرح سے عقلی بحثیں، نقلی بحثیں، تو عقل سے نقل سے جس طرح سے بھی سامنے والا سوال کرے تو تم جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی تیاری کراتے تھے، مناظرہ سکھاتے تھے۔ پھر وہ طلبہ تیار ہو کر کے آگے بڑھتے تھے تو مناظرہ کرتے بھی تھے۔ مظاہر العلوم میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کتنے مناظروں میں گئے، جاتے تھے اور جا کر کے مخاطب کو چپ کرتے تھے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے کیے۔ حضرت مولانا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کی طالب علمی کے بارے میں نے سنا، بلکہ پڑھا، کہ وہ جب سہارنپور میں پڑھتے تھے اس زمانے میں ان کو وہ مناظرے کے لیے بھی جاتے تھے، اور مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ مناظرے کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں آس پاس میں کہیں سن لیتا تھا کہ کوئی آدمی اس طرح کا شبہ ظاہر کر رہا ہے یا کوئی آدمی ایسا اعتراض کر رہا ہے تو میں پہنچ جاتا تھا اس سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو طلبہ میں ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہمیں دین اسلام پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب دینا ہے، اور اس جواب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، نقل سے بھی اور عقل سے بھی۔ نقل سے تیاری کا مطلب حدیث و قرآن اور فقہ، اور عقل سے تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلام اور فلسفہ اور منطق۔ تو ہر اعتبار سے مکمل طور پر تیار ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب آؤ سوال کرو، دیکھو
کسی طرف سے بھی آؤ گے تو یہ حملہ آور ہونے والے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ تو ہر انسان کا اپنا جو ایمان ہو وہ تو جتنا سادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کا ایمان سادہ ہی ہوتا ہے، اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کا ایمان بھی سادہ ہوتا ہے۔ اور مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسے بڑے معقولی اور امام علم کلام کے، جن کی ہر گفتگو معقولات کے ساتھ ہوتی تھی، ان کا بھی کمال یہ تھا کہ انہوں نے بھی آخر میں آ کر کے ڈھال ڈال دی اور اپنے ایمان کو سادگی کی طرف لے جانے لگے۔ ایک زمانے میں کہنے لگے کہ اب تو علم کتابوں وغیرہ سے اب تو طبیعت دور ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ کر لیا جائے، اللہ کا نام لینا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ آخر میں جا کر کے علم ایمان اسی سادگی کی طرف چلا گیا کہ اتنے ہی سے کام چل جائے گا سب کا۔ لیکن جیسے جیسے مخالفین کھڑے ہوتے ہیں، بس اسی بات کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ تالا اتنا لگایا جاتا ہے، اس وقت لگایا جاتا ہے جب چوری کا ڈر ہو، اور اتنا مضبوط لگایا جاتا ہے جتنا ڈر ہو۔ یہی بات شروع میں کہی تھی ہم نے کہ جتنا ڈر ہوگا اتنا طاقتور تالا لگائیں گے۔ ایسے ہی اپنی جائیداد کی حفاظت کرنے کے لیے جتنا بڑا خطرہ ہوگا اتنی ہی بڑی باڑ لگائیں گے۔ بس یہی اسلام میں علم کلام کی اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ جتنے زیادہ مخالفین کی طرف سے خطرات ہوں گے اور جن جن راستوں سے وہ آئیں گے اسلام پر، ان راستوں پر ہم باڑ لگائیں گے، اور عقل سے، نقل سے، تاریخ سے، فلسفے سے، ہر فن سے جہاں جو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی جواب دیں گے۔ ٹھیک، اب یہ کیا ہو گیا اس وقت کا عنوان؟ آج کی مجلس جو اب دوسری مجلس ہے، یہ تو 16 ہی منٹ کی 17 منٹ کی مجلس ہوئی ہے، اس کا کیا عنوان رکھا جائے گا؟ اس کا عنوان رکھ لو کہ اسلام میں عقلی بحثوں کی اور مختلف علوم و فنون کی اہمیت، سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت نا۔ دیکھو ایک چیز ہم نے، ایک جگہ ہمارا بیان ہوا تھا، وہاں بنگلور میں مدرسے میں بیان کرایا تھا مفتی سبیل صاحب نے، تو وہاں اتفاق سے ایک موضوع ذہن میں آیا، پہلی مرتبہ وہ موضوع ذہن میں آیا تھا، تو ہم نے بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو، طلبہ تھے، اساتذہ تھے، ہم نے کہا کہ علم حقیقت میں قرآن ہے، قرآن پاک ہے۔ حقیقت میں جو علم ہے وہ قرآن پاک ہے، حدیثیں اس کی تشریح ہے، فقہ انہی دونوں سے نکلا ہوا ان کا خلاصہ اور مغز ہے، قرآن و سنت ہی سے نکلا ہوا ہے، تو وہ اسی سے استنباط کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو علوم آداب ہیں، جو 8 علوم ہم نے بتایا نا علم ادب کہلاتے ہیں، تو یہ جو علوم آداب ہیں یہ بھی اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ قرآن پاک سمجھ سکیں۔ بچپن میں ہمیں الف با تا سا پڑھایا گیا تاکہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمیں ابجد حوض کی تعلیم ملی وہ بھی قرآن پاک کے لیے ملی، قرآن پاک ہی یاد کرایا گیا، نمازیں مقرر ہوئیں قرآن پاک کے لیے، اور اسی لیے بغیر قرآن پاک کے نماز نہیں ہوتی، اور تراویح تو خاص قرآن پاک ہی کے لیے مقرر ہوئی ہے، اسی کی حفاظت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اور دیکھو ہر عبادت میں جب تک اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ نہ جڑے وہ عبادت معتبر نہیں ہوتی۔ اب روزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ رکھا اور اعتکاف فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اعتکاف کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو پانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا۔ پہلے عشرے میں نہیں ملی تو پھر آپ نے دوسرے عشرے میں کیا، پھر تیسرا عشرہ کیا۔
شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف ہوا، آج بھی کیا جاتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا، سمجھ رہے ہو؟ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر ہو گئی، اور اس شب قدر کی وجہ سے رمضان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان جو سب مہینوں میں افضل ہے کس لیے ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور شب قدر سب راتوں میں افضل ہے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں اس لیے کہ ان پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اور یہ امت ساری امتوں سے بہتر ہے، کنتم خیر امت، اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن پاک اس کو دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، صرف اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور کلام صفت ہوتی ہے ذات کی، جب وہ ذات کی صفت ہے تو گویا جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو ہم اس ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے جس سینے کے اندر ذرا بھی قرآن پاک ہوگا اس پر عذاب قبر نہیں آ سکتا، اور اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ اللہ کی صفت کو کیسے، کہ صفت کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ تو حقیقت میں جو علم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ حدیثیں جتنی ہیں سب تشریح ہے، اور نبی اس کے شارح ہیں، اور فقہ انہی حدیث و قرآن سے مستنبط مسائل ہیں۔ اور منطق و فلسفہ جو پڑھایا جاتا ہے یہ بھی قرآن پاک پر ہونے والے عقلی اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہے۔ اور جو بقیہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، علوم آداب، یہ بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور فارسی جو پڑھائی جاتی ہے وہ اپنے ان اکابر کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہے جنہوں نے، جو ایسے ملکوں میں تھے جہاں پر فارسی بولی لکھی جاتی تھی، تو انہوں نے اس زمانے میں فارسی میں تصنیفات کی تھی، تو ان کی تصنیفات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کے لیے فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب تم غور کرو تو حقیقت میں مرکز جو ہے سب کا وہ قرآن پاک ہے۔ تو ہم نے اس مدرسے میں تقریر یہ کی تھی کہ جب تک کسی بھی علم کو اس لیے پڑھایا جائے کہ وہ قرآن پاک کی خدمت کرنے کے لیے ہے، جب تک وہ علم ہے، اور جب کسی علم کو اس لیے نہ پڑھایا جائے تو وہ علم نہیں ہے۔ اب تو واضح ہو گئی ہوگی بات کہ جب کسی علم کو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک سے وابستہ اس کو کریں، قرآن پاک کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ علم ہے۔ اور اگر قرآن پاک کے لیے نہیں ہے، اس کی نسبت اس سے نہیں ملتی، تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ تو اس تقریر کو کرنے کے بعد ہمارا دل بہت خوش ہوا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا درس نظامی سمجھا دیا۔ ہم کو درس نظامی میں جتنی کتابیں شامل ہیں ان سب کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ کون سا فن کس لیے شامل کیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے الحمدللہ پہلی مرتبہ ایک مضمون آ گیا تھا۔ تو اس طرح سے آج کی مجلس میں چونکہ اس کو محفوظ بھی کر رہے ہو تم لوگ، تو اس مجلس میں ہم نے سوچا کہ وہ مضمون بھی بیان کر دیا جائے تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے اور یہ محفوظ بھی ہو جائے، تو لوگوں کو بھی اس کا نفع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اسی علم کی حقیقت ہی کا دوسرا حصہ ہے، یہ مجلس بھی اسی کا دوسرا حصہ ہے، دوسری نشست ہو گئی۔ اور اب یہ 24 منٹ کی گفتگو ہو گئی، تو پہلی 30 منٹ کی تھی اور یہ 24 منٹ کی، ملا کر کے 1 گھنٹے کے قریب کا بیان ہو جا رہا ہے۔ تو جو درس کا وقت رکھا گیا تھا 1 گھنٹہ، وہ تقریباً پورا ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ علم نافع کی حقیقت کیا ہے؟ 2 لفظ اس پر بھی ہو جائے۔ علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو شروع میں خطبے میں پڑھا تھا، تو اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ پڑھا تھا نا۔ تو یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ علم نافع کیا ہے اور علم غیر نافع کیا ہے۔ نفع 2 طرح کا ہوتا ہے،
ایک نفع وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری دنیا درست کرتا ہے. دنیا کو درست کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں: جلب منفعت، دفع مضرت. یعنی اپنی اپنی خواہش اور ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرنا اور اپنے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہی دو مقصد ہوتے ہیں انسان کے نا. تو جو چیز یہ کام کرتی ہو وہ نافع ہے. یا تو ہمیں ہماری جو ضرورت اور خواہش ہے اس میں سے وہ کچھ پورا کرے، اور یا جو چیزیں ہمیں نقصان کرتی ہیں ان کو دفع کرے. یہ ہمارا منافع ہو گیا. اب جو علم ان دونوں میں سے کسی میں کام آئے تو وہ کیا ہوگا؟ نافع ہو گیا. اور جو جن کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہ ہو وہ غیر نافع ہو گیا. اس کو آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ جس علم سے ہمیں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو تو وہ علم نافع ہے. جس علم سے ہمیں دنیا یا آخرت کا کوئی نقصان ہو تو وہ غیر نافع ہے. اور حدیث شریف میں سکھایا گیا کہ اللہ ہمیں علم ایسا دیے جو ہمیں نفع پہنچائے. علم نفع کب پہنچاتا ہے؟ جب اس پہ عمل ہو، یعنی اس کے مطابق عمل ہو. اگر ایک شخص کے سامنے ایک برتن میں بہت عمدہ قسم کا کھانا لایا جائے اور اس میں جو اجزاء ہیں، یہ اس آدمی کو سارے اجزاء اور ان کی ساری تفصیلات پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے جو ہمیں نقصان کرے گی، یعنی وہ کھانا اندر جاتے ہی ہاتھوں کو پھاڑ دے گی وہ چیز اور ہم مر جائیں گے. اس کو علم حاصل ہے، اس نے پڑھ لیا تھا، لیکن کھانا اس نے کھا لیا. اس نے کہا مزیدار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے ہمیں، کھا لو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تو اس نے باوجود اس علم کے کہ اس میں ایک ایسی چیز پڑی ہے جو اس کو تباہ کر دے گی، پھر بھی کھا لیا. تو یہ کیا ہے؟ علم نافع ہوا کہ غیر نافع؟ یہ غیر نافع ہے. تو اس علم جو ہوتا ہے نافع تب ہے جب انسان کو اس کے فائدے کی چیزیں حاصل کرنے میں مدد دے اور اس کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے روکنے میں مدد دے. اگر روک نہیں پا رہا ہے تو علم غیر نافع ہے، اور اگر وہ حاصل نہیں کرا پا رہا تو علم غیر نافع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں وہ علم دیجیے جو نافع ہو، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھا سکیں، پا سکیں، اور دنیا اور آخرت کے نقصان دہ چیزوں سے بچ سکیں. اور ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو نفع نہ دے. اس لیے کہ علم ہوتے ہوئے آدمی زہر کھا لے تو یہ اور زیادہ بری بات ہے. اس لیے کہ یہ تو پھر اپنی عقل کا بھی نقصان ہے، پاگل پنی ہے. تو علم غیر نافع اور علم نافع کی حقیقت بھی ذہن میں رہنا چاہیے. اور علم کی جو حقیقت ہے وہ بھی، علم کے جو فائدے ہیں وہ بھی، اور علم کے نقصانات ہیں وہ بھی. ہماری اس تقریر سے پتہ چل گیا ہوگا کہ علم کے نقصانات بھی ہیں، ورنہ تو اعوذ بک من علم لا ينفع اللہ کے رسول نہیں فرماتے. معلوم ہوا کہ کچھ علم ایسا ہے جو مضر بھی ہے. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ کچھ علم حرام ہے اور کچھ علم کفر ہے اور کچھ علم مکروہ ہے اور کچھ علم فرض کفایہ ہے اور کچھ علم فرض عین ہے. تو اب علم کے جو درجات ہیں ان کو ہمیں فقہ سے لینا ہے، اپنی فقہی کتابوں سے لینا ہے کہ کس علم کو حاصل کریں گے تو کس درجے پر ہم جائیں گے. اس لیے اس وقت جو دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، یہ غلط ہے. کچھ علم حرام ہے، کچھ کفر ہے اور کچھ مکروہ ہے. خوب سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے اور غیر نافع سے پناہ میں رکھے. کتابوں سے لینا ہے کہ کس علم کو حاصل کریں گے تو کس درجے